دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ محترم ناظرین، یوں تو اس کی متعدد وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا مسنون طریقے سے دعا نہیں مانگتا اور دعا کی قبولیت کی وہ شرائط جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے ان کا اپنی دعا میں اہتمام نہیں کرتا۔ جس طرح ایک حکیم کسی مریض کو دوا دیتا ہے اور اس کے ساتھ کئی چیزوں سے احتیاط، اجتناب اور پرہیز بھی تجویز کرتا ہے کہ اگر مریض ان پر عمل کرے گا تو تندرست ہو جائے گا، لیکن اگر وہ مریض ان تدابیر و تجاویز پر عمل نہ کرے اور جتنی چاہے دوا استعمال کرتا رہے تو وہ دوا کارگر ثابت نہیں ہوتی اگر ان احتیاطوں اور تدابیر پر عمل نہ کرے جو حکیم نے اسے بتائی ہیں۔ دعا کی قبولیت کی بھی اسی طرح چند شرائط ہیں جو قرآن و سنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے دعا نہ کی جائے دعا قبول نہ ہوگی۔ اگر ان شرائط و آداب کا اہتمام کرے تو پھر اس کی دعا شرف قبولیت حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ شرائط بالاختصار درج ذیل ہیں۔ دعا کی شرائط و ضوابط۔ نمبر 1، اخلاص۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم اور ضروری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، غیر اللہ سے دعا نہ کرے، اللہ کے در کے علاوہ اور کے در پر اپنی جھولی نہ پھیلائے، خالق حقیقی کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو اور اسے پکارو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اخلاص قبولیت دعا کی لازمی شرط ہے۔ نمبر 2، حرام سے اجتناب۔ کسی شخص کا کوئی نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ حرام کاری اور حرام خوری سے مکمل اجتناب نہ کرے، لیکن اگر وہ حرام کا کھائے، حرام کا پیے، حرام کا پہنے تو اس شخص کے نیک اعمال ہرگز شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ دعا بھی ایک نیک عمل ہے اس لیے یہ بھی اسی صورت میں قبول ہوگی جب دعا کرنے والا ہر حرام کام سے اجتناب کرے۔ بصورت دیگر اس کی دعا ہرگز قبولیت کے لائق نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ نمبر 3، توبہ۔ اگر دعا کرنے والا دعا کرے اور ساتھ گناہ والے کام بھی کرتا رہے یا ان سے توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کی دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جانب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے اور تم گناہ گار ہو کر روگردانی نہ کرو۔ نمبر 4، عاجزی و انکساری۔ دعا میں عاجزی و انکساری اختیار کرنے کا حکم قرآن مجید میں اس طرح دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور خوب عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 5، دعا کے اندر زیادتی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی زیادتی اور تجاوز سے منع فرمایا ہے، بالخصوص دعا میں زیادتی سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ دعا میں زیادتی کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً حرام اور ممنوع چیزوں کے لیے دعا کرنا، یا ہمیشگی کی زندگی کی دعا کرنا، یا بلا وجہ کسی کے لیے بری دعا کرنا۔ اسی طرح کی تمام زیادتیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔
نمبر 6، معلق دعا نہ کی جائے۔ معلق دعا سے مراد وہ دعا ہے جس میں دعا اس طرح کی جائے کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے اور اگر چاہتا ہے تو بخش دے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یا اللہ، اگر تو بخشنا نہیں چاہتا تو نہ بخش، اگر عطا نہیں کرنا چاہتا تو عطا نہ کر، تیری مرضی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ پورے عزم سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، غفلت اور سستی نہ دکھائی جائے۔ دعا مانگنے میں کسی قسم کی سستی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ پورے دھیان، توجہ اور چستی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے والے کا ذہن دعا کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ نیز اس پر کسی قسم کی سستی، خیالات یا نیند وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دعا کرنے والا اگر سستی میں مبتلا ہوگا یا غفلت کا شکار ہوگا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ دعا کے آداب۔ محترم ناظرین، مذکورہ بلا شرائط ایسی ہیں جنہیں دعا میں ملحوظ خاطر رکھنا بس ضروری ہے، جبکہ ان کے علاوہ بعض آداب ایسی ہیں کہ اگر دعا کرنے والا ان کا بھی اہتمام کرے تو پھر اس کی دعا شرف قبولیت حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان مستحب آداب میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دعا سے پہلے طہارت۔ دعا کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ظاہری باوضو اور باطنی استغفار طہارت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ قبولیت دعا میں وضو کے مستحب ہونے کی دلیل ابو عامر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے استغفار والے قصے میں موجود ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شہادت کی خبر پہنچی اور ان کے لیے استغفار کی درخواست کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دعا فرمائی۔ لیکن یاد رہے کہ دعا سے پہلے باوضو ہونا ضروری نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دعا وضو کے ساتھ نہیں مانگی، بلکہ کئی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے مانگی ہیں۔ نمبر 2، حمد و ثنا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اس کے بعد اپنی حاجت کا سوال کیا جائے۔ یہ ترتیب مستحب ہے، جیسا کہ فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجل ھذا، اس نے جلدی کی۔ پھر اسے بلا کر اور دوسرے لوگوں کو بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پہلے حمد و ثنا کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو وہ چاہے دعا کرے۔ نمبر 3، افضل حالت اور افضل مقام پر دعا۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ انسان افضل حالت میں اور افضل جگہ پر دعا کرے۔ افضل حالت سے مراد یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے انسان کی حالت افضل ہو، مثلا سجدے اور رکوع کی حالت، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، میں تمہیں رکوع سجود میں تلاوت قرآن سے منع کرتا ہوں، لہٰذا رکوع میں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ سجدے میں دعا کی قبولیت کا امکان ہے۔ افضل جگہ سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پر انسان دعا کر رہا ہے وہ دوسری جگہوں سے افضل ہو، مثلا حرمین شریف، بیت اللہ و مسجد نبوی، مساجد مکہ مکرمہ وغیرہ۔ یہ ایسے مقامات ہیں جن میں دوسری جگہوں کی نسبت دعا جلدی قبول ہونے کا امکان ہوتا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ مکہ کے اندر دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر حالت نماز میں اوجھ ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی اور ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا گراں گزری، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شہر مستجاب الدعوات ہے۔
نمبر 4، افضل وقت میں دعا۔ جس طرح قبولیت دعا کے لیے افضل حالت اور افضل جگہ کا ہونا مستحب ہے، اسی طرح افضل وقت میں دعا کرنا بھی مستحب ہے، جیسے عرفہ کے دن یا رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کرنا، اور اس میں بھی بالخصوص آخری 10 دن، اور ان 10 دنوں میں بھی طاق راتیں اور شب قدر زیادہ افضل ہیں۔ اسی طرح سحری کا وقت، جمعہ کا دن، اذان اور اقامت کا درمیانی وقت بھی افضل اوقات میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 5، گریہ زاری اور تکرار کے ساتھ دعا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑ گڑاتے ہوئے اور بار بار دہراتے ہوئے دعا کرنا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ 3 مرتبہ دعا کی جائے اور 3 مرتبہ استغفار کیا جائے۔ نمبر 6، اسماء حسنی اور نیک اعمال کا وسیلہ۔ مستحب آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے اچھے نام لے کر دعا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو ان ناموں کے ساتھ اللہ ہی کو پکارا کرو۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرے کہ اے اللہ، میں نے محض تیری رضا کی خاطر فلاں نیک کام کیا، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری مصیبت دور فرما، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ نمبر 7، جلد بازی سے پرہیز۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا ان شرائط کو مد نظر رکھ کر دعا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مایوس ہو کر جلد بازی میں اپنی دعا کو چھوڑ نہ دے، بلکہ دعا مانگتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا کی، پھر دعا کی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے، یہ جلد بازی ہے۔ قبولیت دعا کی مختلف صورتیں۔ یاد رہے کہ ہر انسان کی ایسی دعا جو مذکورہ شرائط و آداب کے مطابق کی جائے وہ قبول ضرور ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن دعا کی قبولیت کی 3 مختلف صورتیں ہیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا صلہ رحمی نہ ہو، تو اللہ رب العزت 3 باتوں میں سے ایک ضرور اسے نواز دیتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تو ہم باکثرت دعا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بخشنے والا، عطا کرنے والا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دعا کے مذکورہ بالا آداب و ضوابط اور شرائط و قواعد کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دست سوال دراز کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ البتہ دعا کی قبولیت کی 3 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سائل کو اس کے سوال و مطالبہ سے نواز کر اس کی دعا کو قبول کی جاتی ہے، اور عموماً اسے ہی مقبول دعا خیال کیا جاتا ہے۔ اس صورت کی مزید 2 حالتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ادھر دعا کی جائے اور ادھر اسے فوراً قبول کر لیا جائے، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے طلب اولاد کی دعا کی، اے میرے رب مجھے تو اپنے پاس سے اچھی اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فوراً کر لی اور فرشتوں کے ذریعے انہیں باخبر کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ دنیا میں قبولیت دعا کی دوسری حالت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دعا طویل عرصہ کے بعد قبول ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب ان میں سے رسول بھیج، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سینکڑوں برس کے بعد قبول ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کی بعثت کی دعا فرمائی وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں
میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں، جبکہ اس کے علاوہ بھی قبولیت کی 2 صورتیں ہیں جنہیں لوگ قبول دعا کی فہرست میں شامل نہیں سمجھتے، یعنی سائل کی دعا دنیا میں تو پوری نہیں ہوئی، البتہ اس دعا کو روز قیامت اجر و ثواب بنا کر سائل کے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جائے گا، یا بسا اوقات اس دعا کی برکت سے سائل اور داعی سے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے جس کا اندازہ دعا کرنے والے کو نہیں ہو پاتا، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ اس کی دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول قبول ہوتی ہے، مگر اس قبولیت کی صورت ہمارے خیالات سے کہیں بالا ہوتی ہے۔ بعض اوقات دعا کی جو صورت ہمارے سامنے ہے، اللہ اس سے بہتر صورت میں اس کی تکمیل کر دیتے ہیں، اور وہی ہمارے حالات کے زیادہ مناسب ہوتی ہے، تو یہ بھی قبولیت دعا کی ایک صورت ہے۔ اس میں بعض اوقات تاخیر ہوتی ہے، بعض اوقات ہم اس قبولیت دعا کو بظاہر اپنے لیے اچھا نہیں خیال کرتے، لیکن واضح تناظر میں یا دور اندیشی کے طور پر وہی بات ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ الغرض آداب و شرائط دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے تو وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔